بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرماؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک ایسی صورت بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان مغرب کی نماز کے بعد اس صورت کو یکسوئی کے ساتھ، اگر کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لے گا، تو اسی رات اللہ کے فرشتے اتنا رزق لے کر اس گھر کے اندر آئیں گے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، انسان کے وجود ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر مجھے آپ سن رہے ہیں، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا آپ کو جانتے ہیں، آپ کے چہرے کو، آپ کے لباس کو، آپ کے گھر کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے بھائیوں کو، وہ آپ کی ظاہری کنڈیشن ہے، وہ آپ کی ظاہری حالت ہے۔ لیکن ایک باطنی حالت ہوتی ہے جو انسان کوئی بھی اس کا واقف نہیں ہوتا۔ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ گھر میں ماں بڑا رشتہ ہوتا ہے، باپ بڑا رشتہ ہوتا ہے، آپ کے بھائی کے ساتھ اس کے بڑے بھائی ہوتا ہے، کتنے گہرے تعلق ہوتے ہیں، بہن کے ساتھ بڑا ادب و احترام ہوتا ہے۔ لیکن جو اندر کی بات ہوتی ہے وہ یا انسان کو پتہ ہوتا ہے یا اس اپنے رب ذوالجلال کو پتہ ہوتا ہے۔ صرف رب وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر، دل کے اندر کون سی چیز ہے، اور وہ خود انسان جانتا ہے کہ میرے اندر کون سی چیز ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کی ذات قرآن کے اندر اس نے بڑی چیزیں رکھ دی ہیں، لیکن لینے کے لیے ہمارا منہ ہونا چاہیے، ہماری اندر کی کیفیت بدلنی چاہیے۔ جب تک ہم کامل یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ کے سامنے سربت سجود نہیں ہوں گے، مانگیں گے نہیں، خدا کی قسم اللہ تو وہ ہے جو آپ کے دلوں کو جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ وظیفوں کا فائدہ تو تب ہو کہ جو ظاہر ہے وہی اندر باطن بھی ہو۔ ظاہر اور ہو اور باطن کے اندر کچھ اور ہو، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے آپ کے دل کے اندر کہ وہ کیا ہے۔ میں قسم خدا کی کہہ کر، قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، اگر آپ ظاہری طور پر، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہو، اور باطنی طور پر بھی اپنے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اور ظاہری طور پر بھی اپنے محمد مصطفیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اور باطنی طور پر بھی اگر اپنے اللہ کے نبی آخر الزمان پیغمبر کا ادب کرنا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو سلنڈر کرنا پڑے گا۔ پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی، مرضی اس کی چلے گی جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس نے پورے جہان کو بنایا ہے، جس نے 18,000 مخلوق کو بنایا ہے، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا۔ پھر اس کے پیچھے میرے بھائیوں اور دوستوں اپنے آپ کو سلنڈر کرنا پڑے گا۔ جو وہ اللہ چاہتا ہے وہی تم چاہو گے، تو پھر بات بنے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک ظاہری طور پر اگر ہم کہتے رہے ہمارا اللہ ہے، ہمارا نبی ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اندر کی جو بے ایمانی ہے، اندر کا جو آپ کے اندر وہ انسان کے اندر ایک انسانیت ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کامل انسان نہیں بن سکتے۔ پھر مشکلات ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ ایسے ایمان لے کر آؤ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے ثعلبہ بن عبد الرحمن کا۔ وہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا جوتا بناتا تھا، آپ کے موزے شریف بناتا تھا۔ موزے، ایک موزے ہوتے ہیں جو ایک تو جوتا ہوتا ہے،
جوتا نہیں موزے وہ بنایا کرتا تھا۔ وہ موزے بنا کر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو دیا کرتا تھا۔ ایک دن میرے نبی نے اس کو بازار بھیجا تو ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی، تو جب پڑی تو دوبارہ اس نے دیکھا تو اپنے ضمیر کو ملامت کرنے لگ گیا۔ اتنی شرمندگی ہوئی کہ اس نے میرے نبی کے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا۔ دل کے اندر یہ تصور کرنے لگا کہ یہ تو میری آنکھوں کا زنا ہو گیا ہے، میری آنکھوں کا گناہ ہو گیا ہے، میں اب اتنی گندی آنکھوں سے اپنے نبی کو کیسے دیکھوں گا۔ پھر وہ جنگل میں چلا گیا، 40 دن تک وہ جنگل کے پہاڑوں میں گھومتا رہا، ادھر پہاڑوں میں چیختا رہا، چلاتا رہا، روتا رہا۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے جب دیکھا کہ ثعلبہ بن عبد الرحمن نظر نہیں آ رہا تو پتہ چلا کہ وہ پہاڑوں میں ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے عمر فاروق کو اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ کو لے کر آؤ۔ جب ثعلبہ کے پاس گئے تو وہ رونے لگا، چیخ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں نے یہ گناہ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ پاک آپ کو معاف فرمائیں گے۔ تو نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ نے بلایا ہے، چلو۔ وہ چل پڑا۔ آگے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نماز پڑھا رہے تھے، وہ بھی پیچھے باوضو ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے قرآن مجید کی کچھ صورتیں پڑھنا شروع کی، تو وہ تو جانتا تھا، اہل علم تھا، اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس کو لے کر گھر چلے گئے تو ان کو بخار ہو گیا۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ ثعلبہ کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ پوزیشن ہے، یا آپ نے فرمایا مجھے لے چلو۔ جب گئے تو آپ نے اپنا دست مبارک اس کے سر میں، اس کے بالوں میں رکھا، تو فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے گناہ کر لیا ہے، تو گناہ جو ہے مجھے گارنٹی دو کہ مجھے معافی ہو گئی ہے۔ تو اللہ پاک کی جانب سے جبرائیل امین آئے تو آپ کو پیغام دے دیا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا پیغام آ چکا ہے کہ آپ کو معاف کر دیا گیا ہے۔ تو وہ اسی صدمے میں، اسی وقت جب آپ کو پتہ چل گیا، لیکن وہ گناہ برداشت نہیں کر سکے اور اسی وقت جان جانے آفرین کے سپرد ہو گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، بظاہر ظاہری طور پر اور باطنی طور پر یہ ہونا چاہیے۔ ہم ظاہری طور پر اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، بڑا علماء سمجھتے ہیں، بڑے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن باطنی طور پر ان سے گندا انسان کوئی نہیں۔ جب تک ظاہر اور باطن اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگا، اپنے محمد مصطفیٰ کے لیے خالص نہیں ہوگا، خدا کی قسم آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے میرے بھائی اور دوستو، نماز مغرب کے بعد میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، دیکھو نا، میرے نبی اگر فرما رہے ہیں تو اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں، خدا کی قسم۔ آپ کے عمل کرنے میں شک ہو سکتا ہے، آپ کی محنت کرنے میں شک ہو سکتا ہے، ظاہری طور پر اور باطنی میں آپ فرق ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو وہ آپ کا فیصلہ ہے۔ لیکن میرے نبی جو بات بتائی ہے، خدا کی قسم، اس میں ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، جس گھر کے اندر رزق کی کمی ہے، نماز مغرب کے بعد سورت واقعہ کو پڑھے، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یہ آزما کر دیکھ لو۔ میرے نبی کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اس گھر کے اندر رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے فرشتے جھولیاں بھر کر، بوریاں بھر کر آپ کے گھر انڈیل دیں گے، اور وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ نماز مغرب کے بعد کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کی بڑی مقدس، بڑی پیاری اور بڑی خوش الحان یہ صورت ہے، صورت واقعہ۔ اس کو پڑھے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، آپ کی اللہ پاک جھولیاں بھر دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔